جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح غم میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوں چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر میں آپ سے کچھ اپنے رب کے جو اسم گرامی ہے، جو اس کے نام ہیں، جو اسم اعظم ہے، اس کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں جو ہمارے امیر المومنین علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ رد بلا، مشکلات اور شدت و اضطراب میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی رد بلا، مشکل ہو، اضطراب تھا تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے، اور مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جاتی تھی۔ تو یہاں پر میرے جو امام ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکلات ہوتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت اس مشکلات میں، اس شدت اضطراب میں جو تھے، خود ہمارے نبی یا حیو یا قیوموں کا جو ہے ورد کرتے تھے، تو وہ مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جاتی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز کا بتایا جا رہا ہے، میرے امام یہ بتا رہے ہیں کہ اسم اعظم کی جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم کوئی ایسے اضطراب میں، پریشانی میں، مشکل میں ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے، اور عموماً ہم سن رہے ہیں کہ اس طرح بلاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے گھر کے لوگ اگر باہر ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا حالات تھے، کیسے ہیں، ایسے اضطراب اور پریشانی ہوتی ہے، اور دل اتنا بے چین ہوتا ہے۔ تو ایسے میں، ایسے مشکلات میں، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، کسی کی بیماری ہو، ڈاکٹر نے ابھی کچھ بتایا نہیں، تو آپ بہت پریشان اور مشکل میں ہیں، تو آپ اس کو یہ حیو یا قیوموں کا جو ہے وہ ورد میں رکھیے، اور کثرت سے، مطلب اس ٹائم میں کثرت سے اس کا جب آپ ورد کریں گے تو یقیناً وہ ایک اچھی شکل میں جو ہے وہ آپ اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے نجات جو ہے حاصل کر لیں گے۔ اور یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کا ورد رکھا کرتے تھے، جب انہیں اضطراب ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، شدت غم میں ہوتے تھے، تو اس کو ورد میں رکھتے تھے، یا حیو یا قیوم۔ اور اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبل طلوع آفتاب 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 11 مرتبہ سورۃ قدر اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا مال محفوظ رہے گا۔ تو یہاں پر مال جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنا چاہتے ہیں کہ جو سورج نکلنے سے پہلے جو ہے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 11 مرتبہ سورۃ قدر اور 11 مرتبہ آیت الکرسی کا جب ہم اس کو جو پڑھیں گے تو ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ تو یہاں پر اگر مال محفوظ، دنیا میں یقیناً ایسے لوگ یقیناً بھی ہیں، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، نیک ہے، یقیناً یہ دنیا جو قائم ہے نیک لوگوں کی وجہ سے بھی قائم ہے۔ تو اگر ان کا رزق حلال ان کے پاس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے، اور ان کی نیت بڑی صاف ہے، اس رزق حلال سے جو وہ مدد بھی کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حالات کی جیسے اس کو کہیں جاتے ہیں، یا کوئی ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے حفاظت میں رہے، تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اسے آپ اپنے جب پڑھ لیں گے تو آپ کا جو مال جو ہے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ مال، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو آپ کی چیزیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس نیت سے اسے پڑھیں تو وہ محفوظ رہے، لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہو اور آپ کا مال جو ہے وہ آپ کا بہترین جو ذخیرہ ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہے، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، کہ ایسی کوئی آپ کی گناہ سے، کوئی ایسے کام سے، کوئی ایسے اعمال سے جو آپ نے ایک طرح سے ذخیرہ بنایا تھا، جو آپ ایک طرح سے اپنی جو نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے، اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے، تو اس کے لیے اگر آپ اس نیت سے بھی اس مال، یقیناً وہ ایک بہترین مال ہے جو آپ کے قیامت کے دن، وہ جو آپ کے پروردگار عالم کے سامنے ہم جب پیش ہوں گے تو ایک بہترین ذخیرہ ہوگا ہمارے نجات کا، چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے بھی اگر آپ یہ ورد کریں گے تو یقیناً وہ آپ کا مال، وہ آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی، اور آپ خود بخود برائیوں سے ہیں جو وہ دور رہیں گے، اور آپ کی یہ جو نیکیاں ہیں وہ اس سے جو ہے ضائع نہیں ہوں گی۔ اور آگے مزید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کسی مقصد کے لیے کبھی باہر جا رہا ہے، اور اس کا کوئی مقصد خاص، اور یقیناً ہوتا بھی ہے، کسی کام سے، کسی بزنس سے، کسی بھی سلسلے میں، کہ جاب کے کسی کامیابی کے لیے، کسی امتحان کے لیے وہ جاتا ہے، کسی مقدمے میں کامیابی کے لیے، لیکن یقیناً شرط یہی ہونی چاہیے کہ ہر وہ جو کام کے لیے آپ نکل رہے ہیں وہ جائز اور حلال کام کے لیے آپ نکل رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے سورۃ الحمد، سورۃ انا انزلنا اور آیت الکرسی کو ایک ایک بار پڑھ کے، اور جس مقصد کے لیے آپ گھر سے باہر جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کامیاب اپنے گھر لوٹیں گے۔ اور شرط یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کام آپ کا بالکل جو جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، نیک مقصد ہونا چاہیے، اس کے لیے اس نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً کامیاب ہو کے اپنے گھر واپس آئیں گے۔ تو یہ تو
کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے قرآن مجید، ہمارے نبی، ہمارے امام نے جو فرمائی ہیں ہماری زندگی کو بہترین اور اچھا بنانے کے لیے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دلانے کے لیے، زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں اس سے کس طرح سے اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، چند چیزیں تو وہ میں بتا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی فاروق بھائی میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری گودی اپنا جھولا چھوڑ کر، میری گودی اپنا جھولا چھوڑ کر، دشت خونی میں پدر کے ہاتھ پر، میری گودی اپنا جھولا چھوڑ کر، دشت خونی میں پدر کے ہاتھ پر، یوں گئے ملتا نہیں کوئی نشاں، یوں گئے ملتا نہیں کوئی نشاں، دم اکھڑتا ہے میرا اب آ بھی جا، دم اکھڑتا ہے میرا اب آ بھی جا، ٹوٹتا ہے سانس کا اب سلسلہ، حال دل اپنا کروں کس سے بیاں. یہ درندے یہ ستم گر یہ لعین، یہ درندے یہ ستم گر یہ لعین، جن کے سینوں میں ہے پتھر دل نہیں. یہ تجھے پانی نہ دیں گے میری جاں، یہ تجھے پانی نہ دیں گے میری جاں، تیری خون کی بو فضا میں ہے بسی، تیری خون کی بو فضا میں ہے بسی، پڑھ رہی ہوں دم بدم نادے علی، سن رہی ہوں موت کی کچھ ہچکیاں، سن رہی ہوں موت کی کچھ ہچکیاں. اے میرے تشنا دہن نور نظر، اے میرے تشنا دہن نور نظر، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ماں کا جگر، راہ تکتی تھک گئی ہیں پتلیاں، چاند سی صورت کہاں پر کھو گئی، لوٹا گھر رات اب تو ہو گئی. آ گئی غم سے لبوں پہ میری جاں، آ گئی غم سے لبوں پر میری جاں، دیر کیوں اتنی لگی لختے جگر، دیر کیوں اتنی لگی لختے جگر، زندگی کر دی میری کیوں مختصر، قبر سا لگنے لگا مجھ کو مکان، قبر سا لگنے لگا مجھ کو مکان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. تو لیجیے ناظرین، آپ کالز کھولتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہدیہ عقیدت اگر آپ بھی پیش کرنا چاہیں، دعا پڑھنا چاہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حقیقی مومن، اس پر آج بھی ہم بات کنٹینیو رکھیں گے اور آغاز کرتے ہیں بہت سی ایسی صفات جس پر ہم بات کر چکے، اور آج آغاز کریں گے کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے. تو یہ تمام جو کوالٹیز ہیں کیا یہ ہم میں ہیں؟ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور بہت ہی اہم سب سے اہم ترین جو بزرگ وہ تو ہمارے گھر میں جو ہمارے والدین ہیں، کیا والدین کا احترام ہم کرتے ہیں؟ اور جو چھوٹے ہیں باہر کی تو دور کی بات، پھر اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب کے بچے، بھائی کے اولاد یا بھتیجے بھانجے، اس طرح تمام جو رشتے ہیں کیا اس کو ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس میں اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو اب یہ آہستہ آہستہ جو بزرگوں کا احترام ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے بزرگوں کے آگے سے جو عزیز و اقارب یا ان کے دوست احباب جو ہوتے تھے ان کو بھی ہم اپنا بزرگ سمجھ کے ان کی عزت اور تکریم اور احترام جو ہے وہ اسی طرح سے بجا لاتے تھے جس طرح سے اپنے بزرگوں کا احترام بجا لاتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب ان کی تو دور کی بات رہ گئی، ہم اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے والدین کو بھی اب تو یہ بھی ایک بہت ہی ایسی بات قرآن پاک میں کہ اف تک نہ کہو، لیکن ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو اس پر ہم کتنے حق بجانب ہیں اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے کہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ وہ ہم سے ناراض ہیں لیکن ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آغاز یہی کرنا ہوگا اپنے آپ کو مومن بنوانے کے لیے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں اور بچوں پہ شفقت کریں. آج کے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. شریک ہمیں حسین کا سلام قبول کیجیے. جی مہربانی. جزاک اللہ. ٹی وی والے بھی. جی نقوی صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لہن کے ساتھ میں وہ آپ نے قطع پڑھا، بڑی مہربانی، بہت پسند آیا. بہت شکریہ. اس کا پہلا مصرع تھا جی رہا ہوئی تو تیری قبر پہ میں آؤں گی. اللہ، بہت اچھا قسم کا تھا. بڑی خوشی جزاک کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے پڑھا. خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں نقوی صاحب جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور اصلاح جو ہے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، خوبصورت ہے کہ انسان کو ایک طرح سے مطلب وہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں اور کسی کو گراں بھی نہیں گزرتی گراں بھی نہیں. اور دیکھیں یہ ان کا طریقہ کار ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ چیز مخفی رکھی ہے. ہمیں جو کچھ لکھا لکھایا آتا ہے ہم میں وہ
ذوق اور شوق یا وہ علم نہیں ہے جو بہت سے ہمارے بزرگ یا یہ تو ہمارے نقوی صاحب تو ماشاءاللہ اردو میں بہترین ایک لگاؤ بھی رکھتے ہیں، ذوق بھی رکھتے ہیں، صاحب علم ہے، زبان ہے، تو ان کا جو رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ میں آؤں گی، اس پہلے میں سے کہ انہوں نے اصلاح کر دی ہے باتوں باتوں میں. تو یہ جو ایک ہمارے بزرگوں کے حوالے سے جو ان کا بہت اچھی بات، مطلب آپ کی اس بات پہ مجھے ایک بات امام کی اپنے معصومین کی یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرو تو یقیناً اس انداز سے کرو اور اکیلے میں کرو کہ اس شخص کو برا نہ لگے، اور اس انداز سے کرو کہ اپنا انداز ایسا رکھو کہ اس کو گرا نہ گزرے کہ انہوں نے اس نے مطلب ایک طرح سے میری بے عزتی کی ہے یا مجھے کوئی اس طرح میں آپ نے اسے سنوار بھی دیا اور آپ نے اس کی دل آزاری بھی نہیں کی اور وہ اسی چیز پہ قائم بھی رہا اور اس چیز کو اس نے مان بھی لیا. اور یہ ایک بڑا ہنر ہوتا ہے، کوالٹی بھی ایک ہنر بھی ہے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اور یہ چیز ہے کہ اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، یعنی کسی نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرا یہ کام ہے کہ اس کو میں دنیا میں اجاگر کروں، فلاں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، فلاں نے مجھ پر نیکی کی ہے، تو اس کو ضرور میں اپنی زبان سے ضرور بات کروں. لیکن میں اگر کسی پہ احسان کرتا ہوں یا کسی کی ہیلپ کرتا ہوں تو مجھے یہ زیر نہیں دیتا کہ میں اس کی تشہیر کرتا رہوں کہ میں نے فلاں نے ایک کام کیا. تو یہ بہت ہی ایک اہم ترین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد صاحب جی مہربانی محترم. جناب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. بات تو ابھی آپ کی میں نے سنی نہیں، ابھی باہر سے آیا تو آج شہزادوں کی شکل دیکھی ہے تو دل خوش ہو گیا. جی بڑی مہربانی. تو بات یہ ہے کہ فل صاحب جو آدمی ماں باپ کا ادب نہیں کرتا چاہے کسی مذہب میں بھی ہو وہ کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ماں باپ ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کا. جو لوگ نمونے کی قدر نہیں کر سکتے وہ اللہ کے رسول کی کیا قدر کریں گے. جن لوگوں نے بھی درجہ پایا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے پایا ہے، کیونکہ یہ ماں باپ کا درجہ یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چاہے کسی بھی ملک میں آدمی ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا آدمی کبھی زندگی میں فیل نہیں ہو سکتا. جناب اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرو. مومن مین اچھا انسان کسی مذہب میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے رہے اور بڑوں اور چھوٹوں سے ادب اور پیار سے بات کرتے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جناب اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. آشیانوں کو سلام اور جزاک اللہ. سلام. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے کہ والدین آپ کے لیے ایک ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہے. اور یقیناً فاروق بھائی کہ پروردگار نے انہیں ہمیں ذریعہ بنائے اس دنیا میں آنے کا، وجود کا، جو ہمارا ایک ذریعہ ہے ہمارے والدین ہیں. تو ایک کتنا بڑا ذریعے کو اگر ہم اس سے منکر ہوتے ہیں، اس کا احسان نہیں مانتے ہیں، تو اس سے بڑی ہم پر لعنت کیا ہوگی کہ ہم ان ہستیوں کو اگر ہم نہ مانیں. اور اسی سلسلے میں ایک ہمارے اماں معصوم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنا وطن، علاقے اور والدین سے جدا ہو کر آپ کی خدمت میں مسلمان ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. یعنی کتنا اہم کام کر رہا ہے وہ، مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہے. اور جس وقت میں، اور اس نے کہا کہ میں جس وقت رخصت ہو رہا تھا، اپنا سامان باندھ رہا تھا، تو میرے والدین میری جدائی میں صدمہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، پہلے ماں باپ کو راضی کرو پھر ہمارے پاس آؤ. یہ سن کر آپ اس نے آپ کے فرمان پہ عمل کیا. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی اہمیت اگر ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. ظاہر ہے وہ کافر تھا تو مسلمان ہونے آ رہا تھا یا مشرک تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ اسلام قبول کر رہا تھا اور کتنا اہم کام کر رہا تھا. لیکن صرف یہ کہ اس کے والدین جو ہے وہ ناراض تھے، روئے، بلکہ ناراض کے رو رہے تھے اس کی جدائی میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے وہاں جاؤ، ان کے صدمے کو جو ہے وہ آپ دور کرو، ان کو راضی کرو، پھر میرے پاس آ کے اسلام قبول کرو. تو یعنی کتنا بڑا میسج ہے کہ آپ اتنا بڑی عبادت بھی کر لیں، اگر آپ کے پچھلے والدین جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہے اس عمل پہ، تو پہلے ان کو راضی کر کے آپ اسلام میں آ رہے ہیں تو کتنا بڑا آپ کا عمل ہو رہا ہے. لیکن اس عمل سے بتا رہے ہیں، اس عمل سے عظیم ایک عمل اور بھی ہے، وہی رہ کے بلکہ ایک اور عظیم عمل بھی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. تو یقیناً اس کی اگر ہم جانیں، اور جیسے کہ ہم نے مجلس میں بھی سنا اور مولانا صاحب کی مجلس بھی ہوئی اور اس میں بھی، اور عام یہ نہیں کہ آج مجلس ہوئی، ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے اور دیکھتے آ رہے ہیں، والدین کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں مجالس میں یقیناً ان ہستیوں کے لیے. اور پھر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں
جی کالر لیتے ہیں. السلام علیکم, میں باجی کے ساتھ بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ کریں سسٹر. بہن. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. اچھا جیسے مجھے یہ پوچھنا تھا, ابھی آپ نے وہ بتائی تھی نا تسبیح, وہ اللہ کے نام کی نا, جی بالکل, کوئی بھی مشکل کے لیے. جی تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت شکرانہ اور پھر حاجت کے لیے, تو یہ نماز روز پڑھنی یا شروع کرنے سے پہلے؟ سسٹر بات یہ ہے کہ یہ میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ شکرانہ میرے رب کو ضرور ہر حال میں کہتا ہے شکر کرو, چاہے آپ مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں یا خوشی میں ہیں, آپ شکر بھیجیں. میرا رب کا بہترین جو ہے وہ ایک وہ خوشنودی کا ذریعہ ہے, تو لہٰذا 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت کی نماز پڑھ کے یا حیو یا قیوم کی ہے آپ کثرت سے ورد کریں. اور ایسے حالات میں جب کوئی آپ خاص پریشانی پروردگار آپ کو نہ دے, اور جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے جس میں آپ پریشان اضطراب میں ہیں, مشکل میں ہیں, تو اس کا کثرت سے ورد کیجیے, تو یقیناً میرا رب جو ہے اس سے آپ کو نجات دے گا. تو یہ نماز روز پڑھنی ہے؟ آپ ایک وقت بھی پڑھ سکتی ہیں نماز. یہی پوچھنا تھا, شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجیے, پھر اس تسبیح کو پڑھیے, یقیناً آپ کو اس سے اچھا نہیں, جو وہ نہیں آپ نے وہ بتائی تھی یا اللہ یا رحمان یا غفور یا جی بالکل, وہ بھی ایک ہی دفعہ پڑھیں؟ نہیں, وہ تو آپ پڑھتی رہیے. ایک اس کے بہت بہترین اس کے جو فضیلتیں ہیں, اگر آپ اس کو ورد میں رکھیں گے, اس کا بہترین جو یہ فضیلت کی حامل ہے, یہ حیو یا قیوم یا رحمانو یا ذل جلال و اکرام, جو بہترین ایک فضیلت کے جو پروردگار کے اس میں اعظم ہے, تو یقیناً آپ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گی, گھر میں سکون کے لیے, جس مقصد جو بھی آپ کی یقیناً, تو وہ یقیناً وہ جو ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں. تھینک یو سسٹر, اللہ آپ کو بھی اس کے پروردگار جو ہے. خدا حافظ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہن بھی, اور ان سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے محمد یعقوب صاحب نقوی صاحب اسلام آباد سے, تو اتفاق سے آغاز ہی ہم احترام کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے ایسے بزرگوں سے پروگرام کا کالز کا آغاز ہوا کہ وہ اتنی شفقت اور محبت جو عام ویور سے کرتے ہیں. اور ہدایت ٹی وی بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اب 7واں سال ہے ہدایت ٹی وی کا, یہ بھی بچہ ہی ہے, تو اس سے بھی جو شفقت ہے ہمارے سارے بڑوں کی یقیناً. اور فاروق بھائی, اگر ہمیں کوئی نصیحت نہیں کرے تو ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم مکمل ہو گئے, کامل ہو گئے, اب ہمارا علم ہمیں, تو وہ یقیناً پھر آگے بڑھ نہیں سکتا. تو ہمیں ہر لمحے تنقید کی ضرورت ہے. ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ جو بزرگ ہمیں بتانے والے تھے, بعض چھوٹوں کی بے رخی کی وجہ سے, بے ادبی کی وجہ سے ان بیچاروں نے بتانا چھوڑ دیا ہے, نصیحت کرنا چھوڑ دیا. وہ ماننا جب چھوٹا مانے گا ہی نہیں, یقیناً, یا اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نئے زمانے کے, نئے دور کے, نئے ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں, اور ہم ہر چیز جانتے ہیں, اور ان کی سوچوں کو آپ ایک سمجھیں گے, پرانی سوچیں ہیں, اس کو نہیں مانیں گے, تو یقیناً نہ تو آپ آگے بڑھ سکیں گے زندگی میں. ایک سائڈ پہ تو آپ اپنے بزرگ کے احترام نہیں کر رہے ہیں, ان کی آپ کی جو سوچ ان کے لیے ایک ایسی ہے کہ یہ اہمیت کے حامل نہیں سمجھ رہے ہیں ہم ان کی سوچ کو. تو یقیناً تجربہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا, سسٹر بعض اوقات ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے اپنی بات پہ, وہ حقیقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے, یا وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, تو آپ ان کو ان کی دل آزاری تو نہ کریں. ایک لہجہ ہونا چاہیے, ایک انداز ہونا چاہیے بتانا, تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. اور یہ کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا, یہ اس زمانے کا کیا پتا, یا جھڑک دیا خدا نہ خواستہ. نہیں, یہ تو ایک انداز پروردگار کو نہیں پسند ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں فاروق بھائی کہ اگر آپ یہ دیکھیں, تجربہ بہت کام, آپ نے علم ایک طرح سے ایک انجینئر بن کے جب کسی مشین پہ کھڑا ہوتا ہے, تو وہ صرف پڑھ کے پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے تو اتنا اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور ایک میکینک جو کنٹینیوسلی کر رہا تھا, اتنے ہی عرصے اس نے کام کیا, تو وہ انجینئرز کی ہیلپ کر دیتا ہے کہ یہ مشین کا پرزا یوں تھا, اور اسے یوں کر دیا, اسے یوں صفا کر دیا, اس کا یہ تھا, اس کا یوں ٹھیک کر دیا, تو اس کا تجربہ کام آیا. تو یقیناً ہم اس چیز کو اگنور کریں نہیں. اگر وہ بفرض کے وہی والدین کہ ہم کسی اچھے ہم علم حاصل کیا ہے ان کی بدولت, لیکن ان کا تجربہ بھی یقیناً اس کو ہم فراموش ہمیں نہیں کرنا چاہیے. علم کے ساتھ تجربہ اگر ہو تو یقیناً آپ کی زندگی بڑی کامیاب رہے گی. بے شک, اور اس سے بڑی مثال جو آپ نے دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ میں نے پڑھا کہ آپ یہ دیکھیں کتنی عظمت ہے کہ ایک کوئی اپنا مذہب چینج کر رہا ہو, اسلام کے دائرے میں آ رہا ہو, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں چلے جاؤ, اور اس وقت نہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں آ رہا ہے, اور اس وقت نہیں دیکھ رہے کہ
یہ والدین کس مذہب سے کس سے تعلق رکھتے ہیں، بس فقط مقصد کیا تھا کہ ان کو ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کا جو غم ہے جو ہے اس کو دور کرو، پہلے ان کو راضی کرو، پھر میرے پاس آؤ. اور بعض جیسے ہمارے بزرگ یا یہ جو ہدایت ٹی وی ایک ایڈوانس شکل ہے ماشاءاللہ اس دنیا میں. میڈیا جب آ گیا تو میڈیا کے اندر پھر جہاں بے حیائی یا بے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریک سے ہٹانے والے ایسے چینلز آگے، تو پھر ایک ایسے چینل کی بھی ضرورت تھی کہ جو ہدایت کی طرف لوگوں کو لائے، جو گائیڈ کرے رائٹ بات کی طرف. بالکل فاروق بھائی، جب زمانے میں کہتے ہیں نا، جب زمانے میں بہت زیادہ برائیاں بڑھنے لگتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو ایک بہترین ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اور یہ اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ جب بہت زیادہ مخالفت مومنین ہونے لگی ہے اور ہر انداز میں ہو رہی ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے ان کو، ہمیں کہتا ہے کوئی کچھ کسی انداز سے کہتا ہے بغیر پڑھے بغیر غور و فکر کرے، کہتے ہیں کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حیوان سے بدتر ہے کہ عقل رکھتے ہوئے بھی غور و فکر نہیں کر رہے. آپ پڑھیں، چیز کو پڑھیں. کوئی بھی مذہب ہمیں پڑھنے میں انکار نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپ اس کے اگر آپ کے مذہب کو پڑھتے ہیں یقیناً ہم جی بالکل بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. فاروق بھائی سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بہن، بہت شکریہ. اور میں نام نہیں مجھے پتا، میں کافی دنوں بعد دیکھ رہی ہوں پروگرام، تو ہماری بہن سمرین سید. اور آپ کو بھی وعلیکم السلام سسٹر. جی جی بہن بہت شکریہ، بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. دنوں کے بعد کیا مہینے جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگی ہونی چاہیے. بس وہ طبیعت نہیں ٹھیک رہتی تھی اس لیے نہیں کر سکی. تو آج مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت آپ بھی ادھر بھی بیان یہ شام کو کل انشاءاللہ اس پر پروگرام ہوگا، خاص ہوگا. شام سے 25 محرم شروع ہو جائے گی تو اس کے حوالے سے خصوصی پروگرام. اچھا، تو بہت اچھا لگا پروگرام بھی. میں نے کہا چلو میں سلام دعا کر لوں تو باجی کو بھی اور آپ کو بھی. میں تھوڑا سا ایک دو پڑھ سکتی ہوں؟ جی جی پڑھیے. جی بسم اللہ بہن، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. کہتے ہیں کہ مادر فکر انسان ہے وفا عباس کی، مادر فکر انسان ہے وفا عباس کی، پا نہیں سکتے فرشتے بھی ہوا عباس کی، پا نہیں سکتے فرشتے بھی ہوا عباس کی، بن گئی دونوں جہان کے واسطے ضرب المثل، دوستی ابن مظاہر کی وفا عباس کی، دوستی ابن مظاہر کی وفا عباس کی. تو میں تھوڑا سا نا وہ پڑھ دیتی ہوں مولا کا ذکر. تو نہ ہوا تو کل پھر کر لوں گی. چلو اور بھی کسی کو پروگرام بہت اچھا ٹاپک بھی ہے. تو آپ نے ماں باپ کے بارے میں، تو میں بھی کہتی ہوں کہ یہ پہلے ماں باپ سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو بچوں کو معاف کرنا چاہیے. ماں باپ تو کر ہی دیتے ہیں بچوں کو بھی. تو میں سارا ابھی سن نہیں سکی تو تھوڑا چلے آپ پروگرام دیکھتے رہے بہن. شامل ہونے کا بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی صحت سلامتی رکھے. شامل رکھنا سب مومن مسلمانوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو کوئی پریشانی میں، سب کے لیے دعا کرنا. اور مرحوموں کے لیے بھی پیغمبر پاک 12 ماہ 14 معصوموں کے صدقے سب کو شفا دے اور عزت اور سب کو نا نیک رستے پہ لگائے. تو آپ بھی دعا میں شامل. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. روزینہ بہن تھی واٹ فورٹ سے. اور ماشاءاللہ روزینہ بہن یقیناً وہ لگتا ہے کہ یہ ہدایت کے بچپن کی ساتھی لگ رہی ہے. بالکل. اور ان کی ایک اچھی بات مجھے یاد ہے، شاید بریڈ فورڈ میں تھے ابھی تو ہم، تو انہوں نے بتایا کہ ہدایت ٹی وی کو ڈونیشن دینے کے لیے یہ خود جو ہے وہ ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہدایت ٹی وی کو کچھ دینے کے لیے انہوں نے پرائیویٹلی اپنے گھر میں کچھ اہتمام کیا کچھ کام کرنے کا. تو پھر اس کی جو بھی اجرت ہوتی ملتا ہے اس وہ ہدایت ٹی وی کو دیتی. دیکھیں آپ ایسے جذبے بھی لوگ رکھتے ہیں یقیناً، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کے چاہتے ہیں کہ ہم حصہ لیں، آگے بڑھیں، اور اس میں سبقت لے جانا چاہیے یقیناً. بے شک بے شک. تو بریک کا وقت ہے، کچھ کالز آ رہی ہیں لیکن واپس آ کے آپ کو شامل کریں گے. صبح گم جاری ہے اور واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.